بہرحال یہ 30,000 صحابہ کا لشکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، عظیم جذبات کو لیے ہوئے، ایک ایک اونٹ پر کئی سوار کی نوبت اور باری لگا دی گئی، اور اس طرح یہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ کس کے لیے روانہ ہو رہا ہے؟ دنیا کی سپر پاور طاقت، روم سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ میں نہتے، کوئی ایسے ہتھیار نہیں، کوئی ایسی سواریاں نہیں، بس ایک جذبہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ذو البجادین ان کا نام تھا۔ ان کے جذبات کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں گھر سے جب روانہ ہوا مسلمان ہو کر، تو میری ساری دولت میرے چاچاؤں نے، میرے خاندان والوں نے لے لی، اور میرے کپڑے بھی جسم سے اتار لیے۔ ذو البجادین ان کو اس لیے کہا جاتا تھا 2 چادروں والے۔ ایک کمبل تھا ماں کے پاس، ماں نے وہ کمبل مجھے دے دیا کہ میرا بیٹا ننگا اور برہنہ تو گھر سے نہ نکلے، چنانچہ اس کے میں نے 2 ٹکڑے کیے۔ یا رسول اللہ، ایک میں نے اس کو ازار بنا لیا، دوسرے کو اوپر سے چادر بنا لیا، اور اب میں اس موقع پر اللہ سے آپ دعا کر دیجئے، اس طلب کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں کہ اس غزوہ تبوک میں اللہ میری جان لے لے، اور میری جان کا نذرانہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک چھال کا تھوڑا سا ٹکڑا ان کے دائیں بازو پر باندھ دیا، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کسی کافر کی کوئی تلوار عبداللہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا نام عبداللہ تھا، عبد العزہ تھا، آج یہ آپ کا بندہ بن چکا ہے۔ تو وہ فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے جام شہادت کی درخواست کر رہا ہوں، آپ نے اللہ سے ایسی دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، اللہ کی راہ میں بغیر شہادت کے بھی جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ چنانچہ راستے میں انہیں بخار ہو گیا، بغیر جنگ کے جنگ تو ہوئی نہیں جیسے عرض کرتا ہوں، اور اللہ نے ان کو یہ جام شہادت نصیب فرما دیا، شہادت کا منصب نصیب فرما دیا، اس بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کے 30,000 لشکر جب یہ تبوک کے موقع پر پہنچا، اور ان کے صرف اور صرف جذبات جو تھے وہ اللہ اکبر کے جذبات تھے، کہ سپر پاور طاقت ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ جب انسان کسی کو اور کو طاقتور سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی اور طاقت ہو، تو اللہ اس کا رعب اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور جو دل سے کہتا ہے اللہ اکبر، کہ صرف میرا اللہ بڑا ہے، میری اللہ کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑھ کر ہے، میرے اللہ کی بادشاہت دنیا کے ہر بادشاہ سے، اس کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، تو پھر اللہ ان کا رعب اور ان کا دبدبہ اور ان کا خوف پھر دل سے نکال دیتا ہے۔ تو صحابہ بے خوف و خطر، بے خوف و قطر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جب تبوک کے مقام پر پہنچے، 30,000 صحابہ کا یہ لشکر تھا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی رومیوں کو پتہ چلا تو ان کے محلات کے اندر وہ کانپنے لگ گئے، ان کے جذبات اکھڑ گئے، خوف سے وہ لرزا گئے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے جنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود سے کوئی ہتھیار ڈال دیتا تو پھر آپ حملہ نہیں کرتے تھے، پھر آپ خود سے ان کو مارتے نہیں تھے، کیونکہ مقصد ان کی طاقت کو دبانا تھا، مقصد صحابہ کے دلوں میں یہ بٹھانا تھا کہ سپر پاور طاقت ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ مقصد جہاں پر مشرکین کی طاقت قریش کی فتح مکہ کے ذریعے ختم ہوئی، یہودیوں کی طاقت غزوہ خیبر کے ذریعے ختم ہوئی، آج رومیوں کی طاقت تبوک کے غزوے کے ذریعے ختم کرنا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ دن تبوک کے موقع پر قیام فرمایا، آپ نے وہاں نمازیں پڑھی، وہاں صحابہ کو درس و تدریس کا عمل کیا، ان کے ایمانی جذبات کو اور بڑھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت دوبارہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔